وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، بلکہ یہاں ہم مسافروں کی طرح ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر سب نے جانا ہے۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے، اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دھوکے کی زندگی کو چھوڑ کر جو ہمیشہ دائمی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں ہم نے جانا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائی، اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے موت کو بنایا، پھر میں نے زندگی کو بنایا، اور اس میں میں دیکھوں گا کہ کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کے اندر موت کا پہلے ذکر کیا ہے اور زندگی کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ موت کو اللہ نے پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، اس زندگی نے ختم نہیں ہونا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے، اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ جو آسمان سے لے کر زمین کا تک جو خلا ہے یہ خالی ہو جائے گا، اور آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، سال کا بچہ فوت ہو رہا ہے، 6 ماہ کا ہو رہا ہے، 2 دن کا ہو رہا ہے، 5 سال کا ہو رہا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کب میرا وقت آ جائے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی میں نے زندگی دی ہے، یہ آپ کو کیا امانت ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم اس میں بوئیں گے، جو اس میں ہم بیجیں گے، وہی ہم کاٹیں گے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، نیک اعمال کریں اور آخرت کی تیاری کریں کہ ایک نہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ دنیا کے اندر خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں دہریے موجود ہیں، جن کو کمیونسٹ بولتے ہیں، مگر وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ موت کا انکار نہیں ہے، ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر موت پہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس موت نے آنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر نیک عمل کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ دنیا میں بھی راحت، سکون، اور جو آدمی دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو 70,000 فرشتے جو ہے جنت سے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور 70,000 فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے اندر پھولوں کے گلدستے ہوں گے۔ سارے کہیں گے خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ہمیں تو اس دن کا انتظار تھا کہ کس دن جو ہے آپ کی موت کا وقت آئے گا، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ تو اس کی موت اتنی اچھی آئے گی، اس کی موت اتنی آسانی کے ساتھ آئے گی کہ جیسے مکھن کے اندر پڑا ہوا بال ہو، آرام سے انسان اس کو نکال لیتا ہے، ایسے اس کی روح اس کے بدن سے نکلے گی۔ اور پھر جب قبر میں جائے گا، قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ تیرے میری پشت پہ چلتے تھے تو سب سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، کھل جائے گی، جنت سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی جو قبر کی زندگی ہے
وہ اتنی مختصر ہوگی کہ جیسے صبح کی فجر کی نماز کی جو ٹائم 2-4 منٹ لگتے ہیں، 2-2.5 منٹ لگتے ہیں، اتنی 2-2.5 منٹ میں اس کا کیا ہوگا، قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ اسے کہا جائے گا چلو اب قیامت کے دن قائم ہو گیا، آپ میدان حشر میں چلو، تو اس کے لیے براق لائے جائیں گے، خاص سواری براق پر اس کو سوار کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔ جب میدان حشر میں جائے گا تو سارے نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سارے پریشان ہوں گے، لیکن یہ آدمی جس نے اللہ کو دنیا میں راضی کیا ہوگا وہ کیا، اس کے لیے کیا ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس دن بھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ پھر جب حساب شروع ہوگا تو اس کا نامہ اعمال، جنت کا ٹکٹ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر ایک نعرہ لگائے گا، ہاؤن ہاؤن، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو ویسے ہی جب جنت میں جانے لگے گا تو اس کے لیے پل صراط جو ہے، یہ کبھی جہنم کو پل ہے، یہ اس کی مسافت بہت زیادہ ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے۔ تو ایسے گزر جائے گا نیک آدمی جیسے بجلی چمکتی ہے آسمان پر، 1 سیکنڈ میں گزر جائے گا۔ وہ پھر آگے جا کے پوچھے گا کہ میں دنیا میں سنا کرتا تھا کہ پل صراط ہے، کہ بھائی گزر رہے۔ پھر ایسے جنت میں جانے لگے گا، جنت کے سارے دروازوں سے اسے جو خوشخبری دی جائے گی، اسے کہا جائے گا مرحبا، آؤ میرے سے گزر جاؤ، آؤ میرے سے گزر جاؤ۔ پھر جنت میں جائے گا تو جنت کی زندگی میرے محترم بھائیو ایسی ہوگی کہ ایسی اللہ جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، اللہ ایسی صحت دیں گے جس کے بعد بیماری نہیں، اللہ ایسی خوشی دیں گے جس کے بعد غم نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے میں ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی بات، سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کا اللہ اکبر دیدار ہوگا۔ بعض جنتیوں کو سال کے بعد دیدار، بعض جنتیوں کو 6 مہینے کے بعد دیدار، بعض جنتیوں کو مہینے کے بعد دیدار اللہ کا، بعض جنتیوں کو اللہ کا دیدار جمعے کے دن، جمعے کے جمعے، ہر جمعے کو ہوا کرے گا۔ اور ایک ایسی جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، وہ جنت الفردوس ہے۔ جب دل چاہے اللہ کو دیکھے، اللہ سے زیارت کرے، اللہ کی زیارت کرے، تو میرے محترم بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اس آدمی دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا رہا، اپنے مال کے نشے کے اندر، دولت کے نشے کے اندر اللہ کو ناراض کرتا رہا، اور ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں پڑا رہا۔ دل میں آیا نماز پڑھ لی، دل میں نہ آیا نماز نہ پڑھی، یعنی اپنی خواہشات پہ چلتا رہا، بے دینی والی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنم سے 70,000 فرشتے درے لے کر، کوڑے لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جہنم سے 70,000 فرشتے درے لے کر آتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں درے ہوتے ہیں، کوڑے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کو مارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ایک جوڑ سے لے کر، مثال کے ایک جوڑ سے لے کر اس جوڑ سے لے کر اس جوڑ تک اس کی روح کو جو ہے اس طرح مار مار کر، پیٹ پیٹ کر نکالیں گے، اور اس کے سارے جو جوڑ ہیں 360 جوڑ، ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک اس کی روح کو اتنی مشکل سے نکالا جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے زندہ بکری سے کھال کو اتارا جائے، ایسے اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پھر جب مر جاتا ہے بدکار آدمی، نافرمان آدمی جب مرتا ہے تو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کہتی تیرا آنا نا مبارک ہو، تیرا آنا نا مبارک ہو۔ جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو سب سے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے، میرے برے سلوک کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ مردے کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 ہاتھ ہیں، انگلیوں کو ایسے آپس میں ایسے دکھایا، یہ پسلیاں آپس میں ایسے گھس جائیں گی، اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ ایک اژدہا زمین پر ایک دفعہ پھونک دے، ڈنگ مار دے، تو سارا جو ہے سبزہ جو ہے یہ سارا جل کے راکھ ہو جائے، اور میرے محترم بھائی قیامت تک اس کے ساتھ یہی اسی طرح اس کو عذاب دی جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن اس کو باندھ کر گھسیٹ کر جو میدان حشر میں جایا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ پریشان ہوتا ہے، وہاں کہتا ہے وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ هَلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، اے ابن آدم تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ حسرت کرے گا کاش تو ایسے کر لیتا، کاش دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا، کاش اللہ کی دنیا میں مان لیتا، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار لیتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس وقت موقع ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ سانس ہے تو چانس ہے، جب سانس ختم ہوگا تو سانس
چانس بھی ختم ہو جائے گا، ابھی موقع ہے پھر دھوکے میں بدل جائے گا۔ ایسے ہی میرے محترم بھائی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ یہ دنیا گزر گاہ ہے، یہ دنیا گزر جائے گی۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے جو بادشاہ آئے، بڑے بڑے نمرود جیسے جس نے پوری دنیا میں حکومت کی، لیکن بادشاہ کے ہوتے ہوئے ناکام ہوا۔ فرعون آیا، قارون آیا، اتنے بڑے بڑے مالدار آئے، سارے چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، موت نے کسی کو نہ چھوڑا، موت نے کسی کو نہ چھوڑا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے نیک آدمی اور غریب آدمی غربت کے اندر اگر اللہ کو راضی کر رہا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ جو آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کیا ہے؟ مال و دولت اکٹھا کر لے، جس آدمی کو اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، بنگلہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، اور جو ڈگریاں ہو، کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا، جس سے دنیا کے اندر آخرت کی فکر کی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھا، وہ آدمی کامیاب۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اب کون آدمی اللہ کو راضی کرے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا ایمان ما ہوا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ ما وقر فی القلب وعمل به التصدیق، یہ انسان کے دل میں اترتا ہے اور عمل سے اسے تصدیق کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کو بنائیں، ایمان کو بنائیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اللہ کی محبت ہو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی، اللہ اکبر، من تمسک بسنتی، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کس زمانے میں؟ فتنے اور فساد کے زمانے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو اس کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔